الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لله تبارك وتعالى أتقاء في كل يوم وليلة يعني في رمضان وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحکیم۔ سب حضرات محبت اور عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ چشمے بار ہو کے مہمان آ گیا، چشمے بار ہو کے مہمان آ گیا، دامن میں الہی تحفہ ذیشان آ گیا، بخشش بھی مغفرت بھی جہنم سے بھی نجات، بخشش بھی مغفرت بھی اور جہنم سے بھی نجات، دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا، دستے طلب بڑھاؤ کہ رمضان آ گیا۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، ہم اللہ تبارک و تعالی کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک جیسا مہینہ ہماری زندگی میں ہمیں نصیب فرمایا، اور آج الحمدللہ رمضان المبارک کے مہینے کا پہلا جمعہ ہے۔ پچھلے جمعے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث مبارکہ بیان کی تھی کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور نبوت کے اندر رمضان کا مہینہ آتا تھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کو بشارت سناتے تھے، صحابہ کرام کو خوشخبری دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے میرے صحابہ، اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیو، تمہارے اوپر رمضان کا مہینہ آ چکا ہے۔ آتاکم رمضان شہر مبارک، جو بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی عظمت فضیلت والا مہینہ ہے، اور فرمایا کہ فرض اللہ عز وجل علیکم صیاما، اور اگر یہ مہینہ تمہیں نصیب ہو جائے، تمہاری زندگی میں یہ مبارک مہینہ تمہیں مل جائے، تو اس مہینے میں کرنا کیا ہے، کیا ذمہ داری ہے تمہاری؟ فرمایا کہ فرض اللہ عز وجل علیکم صیاما، اس مہینے کے روزے اللہ نے تم پر فرض کیے ہیں، اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں، اور فرمایا کہ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اللہ اس مہینے کے اندر جنت کے دروازے کھول دیتا ہے، وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور جہنم کے دروازے
بند کر دیتا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ وَتُغَلُّ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اللہ اس مہینے میں سرکش شیاطین کو قید کر دیتا ہے، سرکش شیاطین کو بند کر دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ لِلَّهِ فِيهِ لَيْلَةٌ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، اے میرے صحابہ اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ من حرم خیرہا فقد حرم، جو بندہ اس رات کی خیر سے محروم رہ جائے فقد حرم، دراصل وہی محروم ہوتا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا باری تعالی، میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں، کیا کوئی اور ہے جو مجھ سے زیادہ آپ کے قریب ہو؟ تو ارشاد خداوندی ہوا کہ اے موسیٰ، آخری وقت میں ایک امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہوگی جسے ایک مہینہ ایسا دیا جائے گا کہ جس میں وہ افطاری کے وقت خشک ہونٹ، پیاسی زبانیں، بھوکے پیٹ افطار کرنے بیٹھے گے تو میں ان کے بہت قریب رہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر عرض کی کہ یا باری تعالی، میں آپ سے باتیں کرتا ہوں، کیا وہ مجھ سے بھی زیادہ آپ کے قریب ہوں گے؟ تو ارشاد خداوندی ہوا کہ اے موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردے حائل ہے، لیکن افطار کے وقت میری محبوب کی امت اور میرے درمیان ایک پردے کا فاصلہ بھی نہ ہوگا۔ اور اے موسیٰ، اس وقت میرے محبوب کی امت جو دعا مانگے گی اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی، یعنی میں اسے لازم قبول کروں گا۔ اور فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر میرے ان بندوں کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا ہے تو وہ یہ تمنا کرتے، یہ خواہش کرتے کہ کاش پورا سال ہی رمضان ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت قعب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ممبر کے قریب، ممبر کے پاس جمع ہونے کا حکم دیا۔ ہم سب ممبر کے پاس جمع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ممبر کی تیسری سیڑھی پر قدم مبارک رکھا، فرمایا آمین۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما کر نیچے تشریف لائے تو تمام صحابہ کرام نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کیا ماجرا ہے؟ آپ کی زبان مبارک سے وہ الفاظ سنے ہیں جو آج سے پہلے کبھی خطبے کے دوران نہیں سنے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، جب میں نے ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے نمودار ہوئے، میرے سامنے تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص، تباہ و برباد ہو وہ شخص جو رمضان المبارک جیسا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے کہا آمین۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے ممبر کی دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تباہ و برباد ہو وہ شخص، اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور وہ جو آپ پر درود نہ پڑھے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے کہا آمین۔ اور پھر جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہو وہ شخص، تباہ و برباد ہو وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور وہ خود کو ان کی خدمت کر کر جنت کا مستحق نہ بنا لے اور جنت کا جو ہے اپنے لیے حقدار نہ بن جائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس تیسری بد دعا پر بھی کہا آمین۔ تو اس حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا
کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس شخص کے لیے بد دعا کی ہے کہ جسے رمضان جیسا مہینہ ملے اور وہ اس میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ کس کی بد دعا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، جو روح الامین ہے، جو قرآن لے کر آتے تھے، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے، وہ اس شخص کو بد دعا دے رہے ہیں کہ تباہ و برباد ہو جائے یہ شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ اور وہ نبی جو امام الانبیاء ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے سردار ہے، رسول کائنات ہے، وہ جو اس تمام کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں، وہ نبی حضرت جبرائیل علیہ السلام کی اس بد دعا پر کہہ رہے ہیں آمین، یعنی اس بد دعا کے قبول ہونے میں کسی قسم کی شک اور شک کی گنجائش نہیں۔ تو بہرحال میرے بھائی دوستوں اور بزرگوں، اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مبارک مہینہ زندگی میں نصیب کیا ہے تو اس مہینے کے روزے رکھے، اس مہینے میں نمازوں کا اہتمام کرے، اس مہینے میں تلاوت قرآن کا اہتمام کرے، اس مہینے میں ذکر و اذکار کرے، اس مہینے میں تراویح نماز کا اہتمام کرے۔ جتنا ہو سکتا ہے انسان اس مبارک مہینے کے اندر نیک اعمال کرنے کی کوشش کرے، محنت کرے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔